بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے یہودیو اگر اخروی زندگی تمہارے ہی لیے ہے، جنت تمہارے ہی لیے ہے، خالصتاً خالصتاً تنہا تمہارے لیے، من دون الناس باقی لوگوں کے ماں سوا، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو، ولن یتمنوہ اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم ان گناہوں کے سبب جو یہ آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تو ظلم کرنے والوں کو بخوبی جانتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس زندگی پر سب سے زیادہ حریص، علی حیات ومن الذین اشرکوا اور مشرکین عرب سے بھی زیادہ ان کو حریص پائیں گے، یود احدہم ان میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے، لو یعمر کاش اس کو عمر دی جائے، الف سنہ 1000 سال کی، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر لیکن عمر کا لمبا ہو جانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، واللہ بصیر بما یعملون جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اصل مومن وہی ہیں، جنت کے حقیقی حقدار وہی ہیں، مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں گے، اگر کچھ گناہ ہوئے تو جہنم کی سزا چند دن بھگت کے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، اتنا ہی تمہیں یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم موت کی تمنا کرو نا، تم تو موت سے بھاگتے کیوں ہو، موت سے ڈرتے کیوں ہو، لیکن چونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے دین حق کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ چلو مشرکین عرب تو آخرت کو مانتے نہیں تھے، وہ اگر موت کی تمنا نہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہی دنیا یہی زندگی سب کچھ ہے، لیکن تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو تم جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اور تمہارا موت کی تمنا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ تم بھی یہ جانتے ہو کہ آخرت میں تمہارا کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں، بلکہ دائمی عذاب ہی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی ایمان لانا نصیب فرمائے، آمین۔